اسی لیے ہسٹورین کو مل جاتا ہے تو لکھ دیتے ہیں کہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں. سرٹیفکیٹ ان کے پاس میں ہوتا ہے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں, جو نسلی مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس میں سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے. ہم سارے کے سارے نئے مسلمان نہیں ہیں, ہم خاندانی مسلمان ہیں. ابو طالب کے پاس میں وہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, ابو طالب نئے مسلمان نہیں تھے, ابو طالب تو خاندانی اور نسلی مسلمان تھے. ابراہیم سے اسلام چلا ہے تو ابو طالب تک آیا رکا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے, آدمی, میں آج اپنا کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس میں وقت رہے گا تو میں اس میں بات کر کے ذرا سا بنی ہاشم کے سلسلے میں وہ سلسلہ میں شروع کر دیتا, لیکن اب وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. ہم اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کوئی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, کیسے پتا چلے گا مسلمان ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو گوشت کھاتا ہو وہ مسلمان ہے. تو یو کے میں آ کے تو سب مسلمان ہو گئے, یہاں پر آ کر سب مسلمان ہو گئے, سب کھانے لگے, اور اسی لیے مہنگا بھی ہو گیا بہت. کیسے پتہ چلے گا مسلمان ہے بھائی؟ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا, کوئی ہمارے پاس میں پہچان تو ہے کہ بھی یہ مسلمان ہے. میں اپنے کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, میری پریکٹس سے پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں. مسجد میں جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مسلمان ہے. فلاں آدمی جو ہے وہ سنڈے کو چرچ جاتا ہے, وہ کرسچن. فلاں آدمی جو ہے مندر میں پوجا کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ ہندو ہے. سینیگوگ میں جاتا ہے, وہ جو ہے. آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے کہ کون سے فیتھ کا ہے؟ پریکٹس سے پہچانا جاتا ہے. آدمی کسی کے لکھنے سے, کسی کے کہنے سے نہیں پہچانا جاتا ہے کہ کون سا فیتھ کا ہے, پریکٹس سے پہچانا جاتا ہے. میں یہی کہتا ہوں, رسول کے جو فور فادرز ہیں ان کی پریکٹس کو دیکھیے, خود بخود پتا چل جائے گا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. اسلام بنی ہاشم میں, اسلام سے پہلے بنی ہاشم میں ایک عظیم اور گریٹ پرسنالٹی جن کا نام تھا قصی. جن کا نام تھا قصی. یہ قصی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے سب کو قریش کہا جاتا ہے. عبد مناف, عبد مناف کے بعد میں ہاشم, ہاشم کے بعد میں عبد المطلب, عبد المطلب کے بعد میں ابو طالب. ہاشم کا جب زمانہ آیا, جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا, ان کا نام ہاشم نہیں تھا, ان کا نام عمرو تھا. جناب ہاشم کا زمانہ آیا تو جناب ہاشم کے زمانے میں ایک فیمن ہوا. جناب ہاشم مکے میں نہیں تھے, جناب ہاشم جو تھے وہ سیریا میں تھے. وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے کہ مکے میں لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں, تو جناب ہاشم نے 4 مہینے تک مکے والوں کو کھانا کھلایا. 4 مہینے تک, ایک دن نہیں, ایک دن نہیں کھانا کھلایا, 4 مہینے تک کھانا کھلایا. اور وہ کیسا کھانا تھا؟ عرب میں کھانا ہوتا ہے جس کو ثرید کہتے ہیں, جس کو ثرید کہتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کری بنتی ہے, گوشت کی کری بنتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ گوشت کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیس کیے جاتے ہیں, اور اس میں جو روٹی جو ہوتی ہے, بریڈ جو ہوتی ہے, اس کو توڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں. جناب ہاشم نے 4 مہینے تک کھانا کھلایا. نام عمرو تھا لیکن نون ہو گئے ہاشم سے. ہاشم کے معنی ہوتے ہیں پیسز کرنے والا. 4 مہینے تک گوشت کے, میٹ کے, روٹی کے ٹکڑے کر کے کھلائے مکے والوں کو, اس لیے مشہور ہو گئے ہاشم.
मुश्किल में मदद करने वाला, ये किसका कैरेक्टर है? ये भूखे को जो खाना खिलाता है, ये किसका कैरेक्टर है? ये मुस्लिम का कैरेक्टर है, ये मोमिन का कैरेक्टर है। काफिर के दिल में इतनी दया नहीं होती है, किसी और के दिल में इतना रहम नहीं होता है। हाशिम जब थे तो हाशिम के जमाने में हाशिम को ऑपोजिशन था, ट्राइबल वॉर थी ये, पहले ट्राइबल वॉर, लेकिन फिर भी कैरेक्टर की वॉर थी। जनाब हाशिम कौन? भूखों को खाना खिलाने वाले। जनाब हाशिम कौन? मजलूम की मदद करने वाले। जनाब हाशिम कौन? गुनाहों से लोगों को बचाने वाले। जनाब हाशिम के जमाने में एक ऑपोजिशन में था जिसका नाम था उमैया। उमैया की हमेशा यह कोशिश रहती थी, हाशिम से झगड़ा करो, हाशिम से लड़ाई करो। उस जमाने में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो यहूदी था, माल अपना लेकर आता था यहां पर मक्के में बेचने के लिए, सारा अपना गुड्स लाता था। जनाब हाशिम के पास में आया, जनाब हाशिम से कहा कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं अपना माल वहां से लाऊं, यहां मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और यहां पर मैं बेचूं अच्छी तरह से, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैं वहां से माल लाता हूं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे खतरा होता है। वो अपना माल लेकर आया, जनाब हाशिम ने कहा हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं, आओ बिजनेस करो। उमैया को जब यह पता चला कि यह बिजनेसमैन है, तो उमैया ने उसका जो माल लेकर आ रहे थे, उमैया ने उन लोगों को कत्ल भी किया और उसका माल भी लूटा अपने आदमियों के जरिए से। किसी बेखता को कत्ल करना, किसी इंसान का माल लूटना, यह किस धर्म में और किस रिलीजन में जायज है? हाशिम का किरदार आसमान पर है और उमैया का किरदार बिल्कुल जमीन पर है। एक प्रोटेक्शन देता है, एक जान बचाता है, एक माल बचाता है। उमैया जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देता है, माल भी लूटता है, जान भी लूटता है। जनाब हाशिम ने उन लोगों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में जब पकड़ा तो उमैया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई जनाब हाशिम को। जनाब हाशिम ने कहा कि क्या बात करते हो तुम? उस जमाने में यह होता था, जब दो ट्राइब में कोई झगड़ा होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो उसमें एक को जज बनाया जाता था, और वो जज वहां पर बैठते थे और उनके सामने दोनों ट्राइब वाले अपनी बात करते थे। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है, मेरे थॉट्स क्या है, मेरा बिलीव क्या है, मेरा अपना विजन क्या है, ये सारी बातें बयान करते थे। वो सीरिया से जज को बुलाया गया। मक्के वालों ने कहा कि ये डिबेट होना चाहिए, पता चले कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, हाशिम राइट है कि उमैया राइट है, कौन है? ये झगड़ा हो रहा है यहां पर। जज आए, बैठे, जनाब हाशिम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो इब्राहिम जिन्होंने खुदा की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने को मंजूर कर लिया, उसका नाम इस्माइल था, हम उसी की औलाद हैं। हमारी नस्ल में, हमारे खानदान में एक नूर चल रहा है जिसे नूरे नबूवत और रिसालत कहते हैं, और वो नूर मेरे सुल्ब में है। हम लोगों की खिदमत करते हैं, हुज्जाज को सर्विस देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। हमसे कोई मदद मांगने आता है, हम मदद देते हैं। प्रोटेक्शन मांगने आता है, प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे ही हाशिम ने अपना कैरेक्टर बयान किया, वैसे ही वो जज खड़े हो गए। उनका इनफ इज इनफ। कहां तुम और कहां ये उमैया? कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तुम कहां किरदार में इतने हाई, कैरेक्टर में इतने बुलंद हो, और ये उमैया कितना पस्त है। वहां पर पेनल्टी हुई। पेनल्टी यह हुई कि उमैया 100 ऊंट देगा और 12 साल के लिए एग्जाइल में चला जाए। उमैया ने 100 ऊंट दिए
اور جناب ہاشم کے قبضے میں 100 اونٹ آئے اور جناب ہاشم نے 100 دنوں تک 100 days تک روز کیمل کو سلوٹر کرتے تھے, نہر کرتے تھے, اس کا کھانا پکواتے تھے اور 100 days تک مکے والوں کو کھانا کھلایا. ادھر ہاشم ہیں, ادھر امیہ ہیں. ہاشم دنیا سے چلے گئے, ادھر امیہ دنیا سے چلا گیا. ہاشم کے بعد میں عبد المطلب ہیں. ادھر ابراہیم کا کیریکٹر اور کردار عبد المطلب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ان کے سامنے امیہ کا بیٹا حرب ہے. یہ پوری ہسٹری ہے. یہ میں نے کہا کہ اسلام میں کتنا گڑبڑ کیا گیا ہے. وہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ دشمنی پہلے کیریکٹر کی تھی, یہ دشمنی پہلے کردار کی تھی, یہ دشمنی پہلے انسانیت کی تھی. رسول جب آئے ہیں اور آپ نے اعلان کیا مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, تو وہاں سے یہ دشمنی مذہبی بدل گئی. امیہ, اس کا بیٹا حرب, حرب کا بیٹا عبد المطلب کے زمانے میں حرب ہے, عبد المطلب کے بعد میں نبی ہیں, رسول اللہ ہیں, رسول اللہ کے زمانے میں حرب کا بیٹا ابو سفیان, ابو سفیان کا بیٹا معاویہ, معاویہ کا بیٹا یزید. ہر زمانے میں ایک نیگیٹو ہے, ایک پوزیٹو ہے. ہر زمانے میں ایک موسیٰ ہے, ایک فرعون ہے. ہر زمانے میں ابراہیم ہے, ہر زمانے میں ایک نمرود ہے. ہر زمانے میں ایک شیطان کا ریپرزینٹیٹو ہے, ہر زمانے میں ایک رحمان کا ریپرزینٹیٹو ہے. وہ جو ابراہیم کی ٹیچنگ کو لے کر چل رہے تھے, وہ جو موسیٰ کی ٹیچنگ کو لے کر چل رہے تھے, وہ جو رحمان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ بنی ہاشم تھے, یعنی ہاشم کی اولاد تھے. اور وہ کہ جو شیطان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جو گناہ کو پھیلاتے تھے, جو قتل و غارت کرتے تھے, بلڈ شیڈ کرتے تھے, لوگوں کا مال لوٹتے تھے, وہ امیہ کی اولاد تھی جسے بنی امیہ کہا جاتا ہے. میرے پاس میں ٹائم نہیں, میں یہیں پر چھوڑتا ہوں, کل میں باتیں کروں گا ڈیٹیل میں. اور مولا کے زمانے میں بنی ہاشم کے وارث, عبد المطلب کے وارث, محمد عربی کے وارث, ابو طالب کے وارث, علی ابن ابی طالب کے وارث, خدیجۃ الکبریٰ کے وارث, زینب کبریٰ کے بھائی اور فاطمۃ الزہرا کے وارث حسین ابن علی ہیں. اور ادھر ظلم کی پہچان امیہ کا وارث یزید ملعون ہے. کبھی ہسٹری پڑھیے, پڑھیے کبھی, ضرور پڑھیے. بڑی ناانصافی ہوئی ہے, بڑی ناانصافی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے جس کا پرپس یہ ہو کہ پتہ لگا کہ مرڈرر کون تھے اور کیوں مرڈر ہوا حسین کا. حسین نے کیا کسی کا بگاڑا تھا؟ حسین نے تو کسی کو قتل نہیں کی, حسین نے تو کسی کا مال نہیں لوٹا, حسین نے تو معاذ اللہ کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا. حسین کیوں قتل ہوئے اور یہ قتل کرنے والے کون تھے؟ اور آج رونا اس بات کا ہے حسین قتل ہو گئے اور قتل کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. مسلمان, یہ مذہب کی بات ہے, یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے, یہ ایمان کی بات ہے, یہ کانفلکٹ کی بات نہیں ہے, یہ فیس کی بات ہے, یہ اپنی آخرت کی بات ہے, یہ ہیٹرڈ پھیلانے کی بات نہیں ہے. ہر ایک کو یہ رائٹ ہے وہ جسے مانتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کرے. ہم کو یہ رائٹ پہنچتا ہے. اگر درمیان میں حضرت حر نہ آ جاتے تو ہیومینٹی, انسانیت بالکل ختم ہو جاتی. یہ تو درمیان میں جناب حر آ گئے.
اور یہ حر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے حسین کتنے سچے ہیں، بنی ہاشم کتنے مظلوم ہیں۔ جناب حر نے مولا کا راستہ روکا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا حر تمہاری آرمی اور سولجر اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا بات ہے؟ کہ مولا جو ہمارے پاس میں پانی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، سب بہت پیاسے ہیں۔ آپ نے کہا عباس، علی اکبر، اے میرے ساتھیوں واٹر بیگ جو ہے وہ جلدی سے لے لو اور ان سب کو پانی پلاؤ۔ اے مولا آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ مولا کے ہاتھ میں بھی مشق تھی، مولا خود پیاسوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت حر کا ایک فوجی تھا، ایک سولجر تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ حسین میرے قریب آئے، مشق کا دہانہ کھولا، میں نے اپنے ہاتھوں کو پانی پینے کے لیے ریز کیا، میں اتنا پیاسا تھا میرے ہاتھ کانپنے لگے، پانی زمین پر گرنے لگا۔ مولا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اے بھائی گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس میں انف پانی ہے۔ یہ بنی ہاشم کا کردار ہے، یہ پانی بند کرنے والے نہیں ہیں، یہ پانی پلانے والے ہیں۔ اے مولا، اے مولا ان کو آپ پانی پلا رہے ہیں، 7 تاریخ سے بچے التش التش کی صدا بلند کریں۔ نماز کا وقت ہوا، حر نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو ایک مرتبہ حر نے کہا ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی راستہ روکا مولا نے کہا حر تیری ماں تیرا ماتم کرے۔ بس ایک مرتبہ جناب حر لرز گئے اور کہا کہ مولا اگر کوئی اور ہوتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ کی ماں تو سیدۃ النساء العالمین، آپ کی ماں وہ ہے جن کا زبان پر نام لیا جائے تو طہارت سے ہے۔ نہ جانے حسین نے کون سا جملہ کہا تھا جب جناب حر کربلا میں آئے ہیں، بہت پریشان تھے، اور شب عاشور جو حر کی حالت دیکھی گئی ہے، کبھی خیمے میں آتے تھے، کبھی خیمے کے باہر جاتے تھے اور دور تک جاتے تھے، مولا کے خیموں کی آوازیں سنتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کر کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے حر تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا سنتے نہیں ہو، مولا کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار حر ہے، میں مولا کو یہاں پر گھیر کے لایا ہوں۔ ہاں مولا اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا تھا حر۔ ایک مرتبہ جب صبح ہوئی ہے اپنے فرزند سے کہا فرزند چلو چلو ہم حسین کی طرف جائیں گے، چلو ہم جنت کی طرف جائیں گے، چلو ہم سچائی اور حق کی طرف جائیں گے، لیکن بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت ہی شرمندہ ہوں بیٹا، ان ہاتھوں نے حسین کا راستہ روکا ہے، میرے رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ، میرے رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ حر کے ہاتھ باندھے گئے، حر گھوڑے پر بیٹھے اپنا سر جھکا لیا۔ اب جیسے حسین کے خیمے کی طرف پہنچے ایک مرتبہ آواز دی اے عباس، اے علی اکبر، اے اون محمد، جاؤ میرے مہمان کو لے کر آؤ، جاؤ جاؤ میرے مہمان کو لے کر آؤ۔ حر آئے، مولا نے دیکھا سر جھکا ہوا ہے، اے حر سر کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا مولا شرمندگی اتنی ہے میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ مولا ایک بات پوچھتا ہوں، مولا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟
یہ بنی ہاشم کا کردار ہے، یہ بنی ہاشم کا کیریکٹر ہے۔ ایک مرتبہ حر قدموں پہ گرنا چاہتے ہیں، مولا نے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اے حر تو یہاں بھی آزاد ہے، وہاں جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تیرا نام کتنا اچھا تیری ماں نے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا یہ کہہ کر رونے لگے، مولا رونے لگے، رونے کی آواز آئی، حر کے ہاتھوں پر جو آنسو ٹپکے، تو ایک مرتبہ حر گھبرا گئے، کہ مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا حر تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان ہوا ہے، کھانا تو کھانا، ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے ہیں، اے حر میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں مولا اگر اپنا مہمان سمجھتے ہیں تو مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ مولا میرا جوان بیٹا مقتل میں جانا چاہتا ہے، یہ میری تمنا ہے آپ پر قربان ہو جائے۔ اے حر نہیں نہیں، کہا نہیں مولا میرے بیٹے کو جانے دیجئے۔ جوان بیٹا مقتل میں گیا، جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حر کو بھی بلایا، حر نے جوان بیٹے کی آواز سنی، تلوار نکال کے مقتل کی طرف جانے لگے۔ حسین نے ہاتھ پکڑا، اے حر مقتل کی طرف مت جاؤ، جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے مولا حر کا اتنا خیال، جب علی اکبر نے بلایا بابا میرا سلام قبول ہو، کون تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، صدق الله العلي العظيم۔ آج جو اسلام اس طرح سے بدنام ہو رہا ہے، جو چاہتا ہے مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمانوں کے ایکیوز کرتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمانوں کو بلیم کرتا ہے، جو چاہتا ہے اسلام کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کبھی ہمیں ٹھنڈے دل سے اس کو سوچنا چاہیے ایسا کیوں ہے۔ اسلام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ جب اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے فالوورز کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں۔
ورنہ آج اسلام بدنام نہ ہوتا، ورنہ آج مسلمانوں کو اس طرح سے قتل نہ کیا جاتا۔ اپوزیشن اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں۔ بہت سے ایکشنز ہوتے ہیں ہسٹری میں، ہزاروں سال کے بعد میں ان کا ری ایکشن نظر آتا ہے۔ بہت سے ایسے رانگ پلانز ہوتے ہیں جن کا انجام اور کانسیکوینس جو ہے بہت دنوں کے بعد میں سامنے آتا ہے، اور نیکسٹ جنریشن یا اس کے بعد کی جنریشن وہ سفر ہوتی ہے۔ اسلام میں کچھ ہوا ضروری ہے مسلمانوں کی سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے آج پوری مسلمان امہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں میں یونیٹی نہیں ہے، آج مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، آج مسلمانوں میں اسٹرینتھ نہیں ہے، آج مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے، آج مسلمانوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آج مسلمانوں میں قرآن کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، آج مسلمانوں میں رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رنگ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا آنسر ہر مسلمان کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ قرآن میں بھی اس کا پروف ہے کہ جہاں جہاں سے نبی کا نور ٹرانسفر ہوتا ہوا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک پہنچا ہے، وہ سب کے سب جناب اسماعیل سے لے کر سب کے سب عبداللہ اور آمنہ تک سب مومن تھے۔ کسی نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کسی نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے، وہ کوئی چوری نہیں کرتے تھے، وہ قتل نہیں کرتے تھے، وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ جگار نہیں رمتے تھے، کچھ نہیں۔ کچھ ان کی زندگی میں برائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ جہاں جہاں سے نبی کا نور ٹرانسفر ہوا ہے، جناب عدنان، میں نے آپ کو نام گنایا تھا جو سب سے آخر میں ہیں، جناب عدنان ہیں، جناب عدنان سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب پیور مومن تھے اور اچھے انسان تھے، اور دین ابراہیم پر وہ عمل کرتے تھے۔ آج میں آپ کو بہت ہی شارٹ اور بریف میں جلدی ہسٹری سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں ساری مجلس جو ہے وہ ہسٹری پہ نہیں پڑھوں گا، صرف میں اپنا جو ہے ایک بیس بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کی مجلس جو ہے وہ اسی کے پر ہوگی۔ اللہ نے ایک انسان پیدا کیا تھا جس کے صلب میں، جس کے یہاں نور نبوت تھا، اس کا نام تھا عبد مناف۔ سب نے نام سنا ہوا ہے، یہ رسول کے فور فادرز کی بات ہو رہی ہے۔ عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے۔ ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام نوفل تھا، اور ایک کا نام مطلب تھا۔ اللہ نے عبد مناف کو 4 بیٹے دیے تھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب۔ اور یہ جتنے بھی تھے اتنے اچھے انسان تھے، مکے میں رہتے تھے، لوگوں کو سروس دیتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، چوری کرنے والے کو سزا دیتے تھے۔ عبد مناف کے یہ بیٹے جن کا نام ہاشم ہے، اور عبد مناف کے وہ بیٹے جن کا نام عبد شمس ہے۔ ہاشم اور عبد شمس دونوں بھائی تھے، یہ دونوں ٹوئنز پیدا ہوئے۔ ہاشم اور عبد شمس جو ہے وہ دونوں ٹوئنز پیدا ہوئے۔ ہاشم کا جو پیر تھا، صرف ٹوئنز ہی نہیں بلکہ ان کا جسم بھی ملا ہوا تھا۔ ہاشم کا جو لیگ تھا وہ عبد شمس کے فور ہیڈ کے اوپر چپکا ہوا تھا۔
بہت سے دنیا کے اندر ایسے بیبی جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ملے ہوتے ہیں، آپریشن سے ان کو الگ کیا جاتا ہے۔ ہاشم اور عبد شمس دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے، ٹوئنز پیدا ہوئے، اور ہاشم کا پیر جو تھا وہ عبد مناف کی، ہاشم کا پیر جو تھا وہ عبد شمس کی پیشانی پر چپکا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں پیدا ہوئے، دونوں کو تلوار سے الگ کیا گیا۔ تلوار سے جب الگ کیا گیا، جب الگ کیا جائے گا تو خون نکلے گا۔ اس زمانے کے اندر جو عالم ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی تھیں، جو جناب ابراہیم کے دین کے اوپر تھے، یا جناب عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کے وہ عالم تھے، یا جو جناب موسیٰ پر کتاب آئی تھی اس کے وہ اسکالرز تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اس خاندان میں ایسی لڑائی ہونے والی ہے کہ یہ بلڈ شیڈ کریں گے۔ عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے۔ عبد شمس جو ہیں ان کے بیٹے کا نام امیہ ہے۔ یہ یہیں سے جھگڑا چلا، اچھائی کا اور برائی کا۔ عبد مناف کے بعد میں ساری کی ساری چیزیں، یعنی لیڈرشپ اور دوسری چیزیں جو عبد مناف کے کنٹرول میں تھی مکے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں تینوں بیٹوں کی طرف نہیں، بلکہ ایک بیٹے ہاشم کی طرف۔ اس لیے کہ سرداری اسے ملتی ہے، اچھائی اسے ملتی ہے، پائٹی اسے ملتی ہے، ایمان اسے ملتا ہے جس کے صلب میں نور نبوت ہوتا ہے۔ جیسے عبد مناف کے یہاں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہوا ہاشم کے یہاں پر پہنچا۔ ہاشم جو ہے وہ سردار بن گئے۔ ہاشم جب سردار بن گئے مکے کے، اور ہاشم جو ہے وہ سروس دیتے تھے، حجاج کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، چوری کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، قتل کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ فیل کیا کہ مجھ میں جو نور نبوت ہے، مجھے جو اللہ نے امین بنایا ہے، ٹرسٹ وردی بنایا ہے، یہ ابھی تک نور جو ہے یہیں پر ہے، ابھی یہ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا مدینے میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے سلمہ، سلمہ سے جا کر شادی کرو۔ وہ اپنے ٹرائب والوں کو، جو قریش جن کو کہا جاتا تھا، وہ ان کو کچھ لوگوں کو لے کر مدینے گئے۔ جناب ہاشم تو بہت مشہور، مدینے گئے۔ مدینے میں وہ جو ٹرائب جو تھا جس کو بنی نجار کہتے ہیں، جس میں سلمہ تھیں، بنی نجار میں پہنچے، ان کے فادر کے پاس میں گئے، وہ ان کے ہوسٹ تھے، یہ ان کے گیسٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سڈنلی آپ مکے سے یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا ہم سلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ جناب ہاشم ان کی طرف سے پروپوزل ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ کہ یہ تو ہمارے لیے آنر ہے، ہماری ٹرائب کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے آنر ہے کہ آپ جیسا اچھا انسان ہماری بیٹی سے شادی کریں۔ لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے، ہماری بیٹی اگر پریگننٹ ہوگی تو ہمارا بیٹی جو ہے وہ مدینے میں واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں مدینے کا نام جو ہے وہ یثرب تھا، یثرب میں واپس آ جائے گی اور یہیں پر جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی، اور بچہ جو ہے اور اس کی ماں جو ہے یعنی ہماری بیٹی جو ہے وہ یہیں پر رہیں گے، اور بچہ جو ہے وہ یہیں پر بڑا ہوگا۔ آپ نے کہا ہمیں منظور ہے۔ شادی ہو گئی سلمہ کو لے کر۔ وہ خواب جو دکھایا گیا تھا جناب ہاشم کو، اس خواب کی بنیاد اور بیس پر جناب ہاشم نے مدینے میں سلمہ سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد میں سلمہ کو لے کر مکے آ گئے، چونکہ جناب ہاشم جو تھے وہ خود بھی بزنس کرتے تھے، ان کے بھی اپنے جو تھے وہ کیروان جاتے تھے، وہ بھی جو تھے وہ ویپاری تھے، تاجر تھے۔ جب جناب سلمہ ہاشم کی وائف پریگننٹ ہوئی، اس وقت جناب ہاشم جو تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے، شام کا سفر کر رہے تھے، بزنس ٹرپ ان کی تھی۔ انہوں نے سلمہ کو ساتھ میں لیا، یثرب میں یعنی مدینے میں سلمہ کو چھوڑا اور خود جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ ہاشم جب شام گئے وہاں پر وہ بیمار ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہسٹری کے مطابق یہ ہے کہ جناب ہاشم اس وقت جو یہ پیلسطائن ہے، یہ سیریا کا علاقہ ہے، یہ جورڈن ہے، یہ سارا جو یہ لبنان وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب شام میں آتا تھا، یہ الگ نہیں تھا۔ آج جہاں پر بے گناہ مسلمانوں کو اسرائیلی قتل کر رہے ہیں،
ایک ساتھ میں ابھی ایئر اسٹرائک میں انہوں نے کم سے کم 350 سے زیادہ جو لوگوں کو بے گناہوں کو قتل کر دیا ہے، اس کا نام غزہ ہے۔ یہی جگہ وہ ہے جہاں پر جناب ہاشم کی قبر ہے۔ جناب ہاشم بیمار پڑے اور جناب ہاشم کی موت ہو گئی، وہیں پر جناب ہاشم کو دفن کر دیا گیا۔ ادھر جناب ہاشم کا انتقال ہوا، ادھر چونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوتا تھا، جناب سلمہ کے یہاں ولادت ہوئی اور ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کنڈیشن یہ تھی کہ بچہ یہیں پر رہے گا، یہیں پر بڑا ہوگا، ہم ہی اس کو لک آفٹر کریں گے۔ اور یہ بڑے ہونے لگے جناب ہاشم کے بیٹے۔ جناب ہاشم کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا، ان کی موت کے بعد اس کے سر کے آگے کے بال جو تھے وہ سفید تھے۔ کبھی ہوتا کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے بعد بال جو ہیں وہ کرلی ہیئر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے کالے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے براؤن ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بال کالے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہاں پر ایک سفید جو ہے اسپاٹ ہوتا ہے، چمکتا ہوا ایک اسپاٹ ہوتا ہے بال کے اندر، اس کو عربی میں شیبہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر پیدا ہوتے ہی بالوں میں یہ سفید داغ تھا، یعنی بال جو تھے سفید تھے، سفید داغ نہیں بلکہ بال تھوڑے سے سفید تھے، اس لیے مدینے میں سب ان کو شیبہ کہہ کے بلاتے تھے، اور آخر میں وہ مشہور ہوئے شیبۃ الحمد کے نام سے۔ بڑے ہوئے عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو آرچری سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، تاکہ وہ شکار کر سکیں، تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں، تاکہ وہ ڈیفینس کر سکیں، تاکہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اس زمانے کے اندر ایسا تھا، اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، مجھے آپ کا جو ہے وہ فل کنسنٹریشن چاہیے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں ہسٹری آدھی چھوڑ دوں گا اور پڑھوں گا نہیں، اس لیے جو ہے ایک لاؤڈ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو کچھ چیزیں ضرور سکھاؤ۔ رماحہ، اپنے بچوں کو آرچری سکھاؤ۔ اب چونکہ اس زمانے میں جو بھی اس زمانے میں یوزفل ہوں، کراٹی ہے جیسے مثلا فار ایگزامپل، یا اور کوئی چیز جس سے اپنا ڈیفینڈ کر سکتے ہوں، اس کا مطلب جو ہے وہ افغانستان کے مجاہد بنانا نہیں ہے، نہیں، طالبان بنانے کی بات نہیں ہو رہی، ڈیفینس کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی اس زمانے کے اندر ہمارے زمانے میں یہ سسٹم ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے۔ اپنے بچوں کو رماحہ سکھاؤ یعنی آرچری سکھاؤ، اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھاؤ، سباحہ، نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھاؤ، اس لیے کہ بہت ہی یوزفل ہے، ہیلتھ کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ ایک طرح کا یہ اسپورٹ بھی ہے، ایک طرح کا کھیل بھی ہے، اور کبھی ایسا ہوا تو وہ تیر بھی سکتے ہیں، سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ چیزیں، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ میں جب تم اپنے بچوں کو یہ سکھا دو تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو تم لک آفٹر بھی کرو، ان کو تم آرچری سکھاؤ، ان کو تم جو ہے وہ سوئمنگ کرنا سکھاؤ۔ تو عربوں کے اندر باقاعدہ یہ کسٹم تھا، وہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ مدینے میں بھی شیبہ کو سکھایا گیا جو ہاشم کے بیٹے ہیں۔ ایک دن کمپٹیشن تھا، بہت سے بچے وہاں پر، جو چونکہ ان کی ایج جو تھی 9 سال کی تھی، یہ سب بہت سے بچے وہاں پر جمع تھے، آرچری کا شو ہو رہا تھا، کمپٹیشن تھا، اس میں سب بچے چلا رہے تھے، اور یہ شیبہ جو تھے وہ تیر چلانے میں بہت اچھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا وہاں پر ایک تیر مارا، دوسرا تیر مارا، تو وہاں پر لوگوں نے تعریف کی۔ جیسے ہی لوگوں نے تعریف کی ویسے ہی شیبہ نے کہا انا ابن سید البطحاء، تم لوگ میری تعریف کرتے ہو لیکن تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں، میں مکے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ تو ایک آدمی نے پوچھا جو مکے سے آیا تھا اس شو کو دیکھنے کے لیے، اس کمپٹیشن کو دیکھنے کے لیے، کہا تم کس کی بات کرتے ہو؟ کہا میں ہاشم کی بات کرتا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا شیبہ ہوں۔ ہاشم کے کتنے بھائی تھے؟ 3 اور بھی بھائی تھے۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عبد الشمس تھا، دوسرے کا نام کیا تھا؟
نوفل تھا، تیسرے کا نام کیا تھا؟ مطلب تھا۔ یہ آدمی جب مکے واپس آیا تو یہ مطلب کے پاس میں گیا اور مطلب سے کہا، مطلب تمہیں معلوم نہیں ہے جو تمہارے بھائی کے مرنے کے بعد میں مدینے میں بیٹا پیدا ہوا تمہاری بھائی کی وائف ہے، جو تمہاری بھابھی ہے جس کا نام سلمہ ہے، میں نے تمہارے بھائی کے بیٹے کو دیکھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا بہادر ہے، کتنی اچھی تیر اندازی کرتا ہے، تم مکے میں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ اس کو یہاں وہاں سے لے یہاں پر مکے میں لے آؤ، اس لیے کہ یہ ہاشم یہیں پر رہتے تھے، تمہارا بھتیجا بھی، ہاشم کا بیٹا بھی یہیں پر رہنا چاہیے۔ مطلب فوراً جوش میں آ گئے، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، قریش کی جان ہے، مکے کی روح ہے میرے بھائی کا بیٹا، میں ضرور جاؤں گا۔ مطلب وہاں سے آئے اور آنے کے بعد میں شیبہ کو لے کر مدینے سے مکے گئے۔ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے یا گھوڑے پر ہارس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آگے وہ بیٹھے تھے مطلب اور پیچھے جو تھے وہ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی یہ مکے میں انٹر ہوئے ویسے سب کہنے لگے، خوبصورت تھے شیبہ، بہت ہینڈسم تھے، تو جیسے ہی یہ مکے میں انٹر ہوئے ویسے سارے مکن کہنے لگے، ہذا عبد المطلب۔ کیا سب کہنے لگے؟ ہذا عبد المطلب۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں سلیو کے، اور مطلب ان کا نام تھا۔ کہا یہ مطلب کا غلام ہے، کتنا اچھا غلام لے کر آئے ہیں، ہذا عبد المطلب، دس از عبد المطلب ہے، یہ سلیو ہے مطلب کا۔ تو جناب جو مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا سلیو نہیں ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ قریش کی جان ہے، یہ روح مکہ ہے، یہ شیبہ ہے۔ چونکہ لوگوں نے اس دن ان کو عبد المطلب کہا تھا، اسی لیے وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، جن کو ہم عبد المطلب کہتے ہیں۔ عبد المطلب کا نام تھا شیبہ تھا، شیبۃ الہم تھا، نام ان کا عبد المطلب نہیں تھا، لیکن وہ مطلب ان کو لینے کے لیے آئے تھے اور مکے والوں نے ان کو عبد المطلب کہا اور اسی سے وہ مشہور ہو گئے۔ تاریخ نے ظلم کیا ہے رسول کے فور فادرز کے ساتھ میں، تاریخ نے ظلم کیا ہے رسول کے ساتھ میں، تاریخ نے ظلم کیا ہے آل رسول کے ساتھ میں۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ ہم اسی لیے تو روتے ہیں، یہ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ہم اسی لیے روتے ہیں۔ لاسٹ نائٹ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا آپ بدو تو ٹھیک چھے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہ یہ سب قرآن میں کہاں ہے؟ یہ سب آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے قرآن میں، بالکل قرآن میں ہے یہ، اور واقعی قرآن میں ہے۔ جناب ہاشم کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہی تو افسوس ہے، مسلمان اتنا غدار ہے، جس سے ایمان ملا، جس سے اسلام ملا، جس سے عزت ملی، اسی کو بھلا دیا۔ یہی رونا ہے۔ یہ ہاشم یعنی عبد المطلب کے فادر ہاشم کی وہ شخصیت تھی، میں نے بیان کیا، انہوں نے 4 مہینے تک کھانا کھلایا، بھوکھوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے، اور صرف بھوکھوں کو کھانا نہیں، عرب جو تھے وہ کیروان لے کے جاتے تھے ٹریڈنگ کے لیے، بزنس کے لیے جاتے تھے۔ 2 جگہ ہوتی تھی جاتے تھے وہ، ایک جاتے تھے یمن کی طرف اور جاتے تھے سیریا کی طرف، بڑی مارکیٹ تھی یہاں پر، صنعاء یمن، اور ادھر جاتے تھے سیریا دمشقس۔ راستے میں یہ جو عبد شمس کی اولاد امیہ اور دوسرے کافر جو تھے وہ سب پہنچ جاتے تھے پہلے سے اور لوٹتے تھے ان کو۔ ہاشم نے ایسی پیس ٹریٹی سائن کی ہے کہ کوئی بھی کیروان جائے گا ٹریڈنگ کے لیے، کوئی کسی کو لوٹے گا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ رومن سے بھی، جو اس زمانے میں تھے، جو اس زمانے میں بادشاہ تھے ایرانی، ان سے بھی انہوں نے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کا جو کیروان آئے گا وہ یہاں پر سیف اور ساؤنڈ ہوگا، تو ہم بھی آپ کے یہاں پر آئیں گے، قریش یہاں پر آئیں، مکن وہاں پر مال لے کر آئیں، وہ بھی سیف اور ساؤنڈ ہونے چاہیے۔ باقاعدہ ٹریٹی کی تھی۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، قرآن میں ہاشم کھانا کھلاتے تھے، قرآن میں بیان کیا ہے۔
ہاشم نے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، قتل کو خود ختم کرنے کے لیے، چوری کو ختم کرنے کے لیے، پیسفل انوائرمنٹ بنانے کے لیے سارے ایگریمنٹ کیے تھے. اللہ نے اس کو قرآن میں مینشن کیا ہے. جب وہ ایگریمنٹ جب ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکن جب مال لے کر آتے تھے وہاں سے، تو وہ یہاں سے لے کر جائیں وہاں پر، یا وہاں سے لے کر یہاں پر آئیں، تو ان کو اپنے گڈز کی بہت اچھی پرائس ملتی تھی. اس زمانے میں آج کا جیسا ماحول نہیں تھا، کریڈٹ کرنچ نہیں تھا جو آج رو رہی دنیا، لیکن وہ جب بیچتے تھے اپنا مال تو ان کو بہت اچھا پروفٹ ہوتا تھا. باہر سے جب دوسرے آتے تھے جن کے ساتھ میں ٹریٹی نہیں تھی، ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ جب آتے تھے مال لے کر اور مکے میں بیچتے تھے، ان کا مال نہیں بکتا تھا، وہ سیل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں مارجن جو ہوتا تھا وہ ڈبل ہوتا تھا. ڈبل کیسا ہوتا تھا؟ ایک تو وہ گڈز کی قیمت ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی، پرائس ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ میں جو ان کو نقصان ہے چوری کا، وہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر وہ رکھتے تھے. تو اس طرح سے ان کی گڈ کی قیمت جو تھی، پرائس جو تھی، وہ ہائی ہو جاتی تھی، اور یہ اپنی نارمل قیمت میں بیچتے تھے. ان کا مال بک جاتا تھا، ان کا نہیں بکتا تھا. اس طرح سے قریش کے پاس میں اس ٹریٹی کی وجہ سے، ایگریمنٹ کی وجہ سے جو ہاشم نے کیا، بہت فائدہ ہوا. پڑھیے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش. یہ سورہ قریش جو ہے یہ جناب ہاشم کے شان میں ہے. لإلاف قریش، قریش کی سیفٹی کے لیے، قریش کی سیٹسفیکشن کے لیے. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. رحلہ کے معنی ہوتے ہیں جرنی کے. جب ان کی جرنی ونٹر میں ہوتی تھی، جب ان کی جرنی جو ہے وہ سمر میں ہوتی تھی، وہ ایک طرف ونٹر میں ادھر یمن کی طرف جاتے تھے، سمر میں پھر ادھر جاتے تھے، پھر یہاں سے وہاں جاتے تھے. تو اللہ نے ان کی 2 جرنی بیان کی ہے، اور 2 سیزن میں جرنی کرتے تھے. جب یہاں پر ونٹر ہوتا تھا تو وہاں پر سمر ہوتا تھا، تو وہاں چلے جاتے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اور اس کے بعد میں اللہ نے باقاعدہ ان پر احسان بتایا ہے. وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. خدا کہہ رہا ہے کیا ہاشم نے. ہاشم کے ایکشن کو خدا کہتا ہے، اے مکے والو، تم جب بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا. تمہارے یہاں خطرہ تھا، فیئر تھا، تو ہم نے تمہاری سوسائٹی کو پیسفل بنایا. کیا ہاشم نے، اور اللہ نے اپنا ایکشن کہا. اب آپ بتائیے کوئی ایسا بھی کافر ہوگا جس کے ایکشن کو خدا اپنا ایکشن کہے؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ پورا سورہ جو ہے وہ ڈیٹیل اس میرے پاس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ پورا سورہ جو ہے وہ جناب ہاشم کے بارے میں ہے، جناب ہاشم کی سروسز کے بارے میں ہے، جناب ہاشم کا جو کنٹریبیوشن تھا اس زمانے میں اس کے بارے میں ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ نہیں ایسے بھول جائیں گے تو پھر تو پینلٹی آپ کو دینا پڑے گی. پینلٹی جو ہے وہ صلوات ہے. لاؤڈ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، ذرا سا ہسٹری جو ہے وہ ڈرائی سبجیکٹ ہے، لیکن ذرا سا آپ بھی سنیے، کبھی یاد رہے گا، کب کچھ کام کی بات ہے. یہ بات کس کی کر رہے تھے؟ عبد مطلب کی بات کر رہے تھے. عبد المطلب ان کا نام شیبۃ الحم تھا، لیکن چونکہ عبد المطلب ان کو لینے گئے تھے اس لیے وہ نون ہو گئے عبد المطلب. ہاشم کے بعد میں جو کچھ ہاشم کے پاس میں آنر تھا، جو کچھ ہاشم کے پاس میں رسپیکٹ تھی، جو کچھ ہاشم کے پاس میں لیڈرشپ تھی، جو ہاشم کا کیریکٹر تھا، نور محمد ٹرانسفر ہوتا ہوا عبد المطلب میں آیا. ساری چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہاشم کی عبد المطلب نے، اور عبد المطلب مکے کے سردار تھے. عبد المطلب مکے کے سردار تھے. جیسا باپ کا جیسا ہاشم کا کیریکٹر تھا ویسا عبد المطلب کا کیریکٹر تھا. یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر کنواں ہے، ویل ہے مکے میں جس کا ہم پانی پیتے ہیں اور لے بھی آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں زمزم. زمزم کے 2 نام اور بھی ہیں. یہ سب کوشچن آپ سے پوچھوں گا میں. زمزم کے 2 نام اور بھی ہیں. ایک زمزم کا نام ہے تکتم، شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا کبھی. ایک زمزم کا دوسرا نام ہے شباعہ. زمزم کو زمزم بھی کہتے ہیں،
زمزم کو تکتم بھی کہتے ہیں، زمزم کو شباعہ بھی کہتے ہیں۔ زمزم کو زمزم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہاں سے فاؤنٹن جناب اسماعیل کی مبارک پیر کے نیچے سے نکلا اور پانی جو ہے وہ بہنے لگا، اور جناب ہاجرہ چاہتی تھی کہ پانی ایک جگہ پر رہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو پلائے اور خود بھی پیئے، تو پانی جب وہاں سے رن ہو رہا تھا تو جناب ہاجرہ نے کہا زم زم، اس کے معنی ہوتے ہیں اسٹاپ اسٹاپ۔ زمزم کے معنی ہوتے ہیں اسٹاپ اسٹاپ، رک جا رک جا۔ جیسے ہی جناب ہاجرہ نے کہا زم زم، یہ نان عربک ہے، یہ زم زم ہیبرو ہے، یہ زم زم، پانی رک گیا۔ امام معصوم نے فرمایا اگر ہاجرہ اس وقت زم زم اسٹاپ اسٹاپ نہ کہتی تو زم زم ریور بن کے پوری دنیا میں بہتا، پوری دنیا میں یہ بہتا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ یہ زمزم اسی لیے اس کا نام پڑا ہے۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ تکتم ہے۔ تکتم کے معنی ہوتے ہیں ہیڈن، پوشیدہ۔ مکے میں، اب میں کیا بتاؤں، ٹائم میرے پاس میں نہیں ہے کہ میں کچھ بات زیادہ کروں۔ میں مکے میں جب جناب ہاجرہ آئی تھی اور یہ زمزم کا پانی نکلا ہے، یہ ویل جو ہے وہاں سے یہ فاؤنٹن نکلا ہے، تو اس وقت ایک ٹرائب جو ہے وہ یمن سے آیا جس کا نام تھا بنو جرہم۔ یہ بنو جرہم یہاں پر آئے، اسی میں جناب اسماعیل کی شادی ہوئی، اور یہ بنو جرہم جو یمن کا ٹرائب تھا وہ یہیں پر آ کر مکے میں رک گیا۔ عربوں میں پانی کے لیے جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک اور قافلہ، ایک ٹرائب آیا جس کا نام تھا بنی خزاعہ، انہوں نے آ کر اس پر کنٹرول کر لیا، اور بنو جرہم جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے، مکہ چھوڑ کر یمن واپس چلے گئے۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو انہوں نے زمزم جو تھا، یہ جو کنواں، یہ ویل جو تھا، اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر کچھ ایکسپینسو آئٹمز رکھے ہوئے تھے، جیسے ہماری مسجد کے اندر ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، علم ہے، تابوت ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں بھی بہت سی چیزیں تھیں، کچھ شیلڈ رکھی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کے اندر کچھ سوڈ رکھی ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر 2 ڈیئر، جس کو ہرن کہتے ہیں اردو میں، 2 ڈیئر جو تھے میڈ آف گولڈ، پیور گولڈ، وہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارا سامان بنی جرہم نے اٹھا کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اس کو چھپا دیا تاکہ ان کا قبضہ نہ ہونے پائے اور یہ پانی کے اوپر بھی قبضہ نہ کر پائے، اور ان کو پتا نہیں چلا۔ انہوں نے چھپا دیا چھپا دیا چھپا دیا، اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ ہڈن رہا، چھپا رہا۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں جناب عبد المطلب نے اس کو ڈسکور کیا۔ چونکہ یہ پانی چھپا ہوا تھا، یہ کنواں چھپا ہوا تھا، اس لیے اس کا نام تکتم پڑ گیا، اور اس کو شباعہ کہتے ہیں۔ شباع اس لیے کہتے ہیں، عرب جب کہیں کا پانی پیتے تھے، مکے کے باہر کا پانی پیتے تھے، کہیں اور کا پانی پیتے تھے، وہ سیٹسفیکشن ان کو نہیں ملتا تھا، لیکن جب مکے میں آتے تھے اور زمزم کا پانی پیتے تھے تو پانی پیتے ہی ان کی پیاس بجھ جاتی تھی، ان کو سیٹسفیکشن مل جاتا تھا کہ ہم نے پانی پیا۔ تو زمزم میں اللہ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ انسان پانی پیے، پیاس بجھ جاتی تھی اور انسان سیٹسفائی ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کا نام شباعہ ہے۔ شباعہ کے معنی ہوتے سیر ہونا۔ اب میں آپ کے پاس میں کہاں جاؤں کہ عربی میں کہاں دعا میں یوز ہوا ہے، یہ سب چھوڑ دیتا ہوں، جلدی میں بات کرتا ہوں۔ تو اس کے 3 نام ہیں، ایک زمزم ہے، ایک تکتم ہے، ایک شباعہ ہے۔ جناب عبد المطلب نے اس کو ری ڈسکور کیا ہے۔ آج جو سارے مسلمان بڑے فخر سے بسم اللہ کر کے زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ صدقہ ہے عبد المطلب کا، یہ نشانی ہے اسماعیل کی، اور صدقہ ہے عبد المطلب کا۔ ارے کم سے کم جب پانی پیو تب تو عبد المطلب کو یاد کرو کہ کیسا کافر تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب دیکھیے نشانی، میں نے یہ کہا تھا کہ جب انویسٹیگیشن ٹیم بنے تو جو مائنیوٹ، بہت ہی اسمال چیزیں جو ہوتی ہیں، میگنیفائنگ گلاس سے اس کو دیکھیں، اس لیے کہ چور اسی سے پکڑا جائے گا، اس نے سارے جو ہیں وہ جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب مٹا دی ہیں۔ اب دیکھیے عبد المطلب، اگر مسلمان یہ کہتا ہے، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ کافر ہے، تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک واقعہ اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
عبد المطلب نے ڈیسائیڈ کر لیا میں زمزم کے کنویں کو ڈسکور کر کے رہوں گا. لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہاں پہ تھا. کتنے سال گزر گئے, کہاں جناب اسماعیل کا زمانہ اور کہاں جناب عبد المطلب. بلایا اپنے خاندان والوں کو, فیملی ممبرز کو, جوانوں جلدی آ جاؤ, چلو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہاں وہ ڈسکور کرنا, وہاں پر کھودنا ہے. جہاں آج ابھی اپنے مائنڈ میں پکچر بنائیے جہاں پر زمزم کا کنواں ہے آج بھی. جناب عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو لے کر پہنچے. جیسے ہی کھودنے کے لیے پہنچے, ویسے کون تھا ان کے زمانے میں؟ عبد المطلب کے سامنے کون تھا؟ ہاشم کے سامنے کون تھا؟ امیہ تھا. عبد المطلب کے سامنے کون تھا؟ حرب تھا. حرب اور اس کے ساتھی جو آئیڈل ورشپر تھے, جو مشرک تھے, وہ بھی سب تلوار لے کر پہنچ گئے. اور ایک مرتبہ عبد المطلب سے کہا, عبد المطلب ہم تم کو یہاں پر کھودنے نہیں دیں گے, یہ ہمارے خداؤں کی انسلٹ ہے. ہمارے خدا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم یہاں پر کھودو گے؟ کمال کی بات ہے. عبد المطلب کیسے کافر تھے؟ حرب کے دل میں درد ہوا اور عبد المطلب کے دل میں درد نہ ہوا. دیکھیے یہی چیزیں ہیں جسے سمجھ میں آتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں کھودوں گا اور یہیں پر کھودوں گا. کہا کیوں آپ کھودیں گے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ میں یہیں پر کھودوں گا. جب اپوزیشن بہت بڑھا تو جناب عبد المطلب نے کہا یہیں کھودوں گا. کہا کیوں کھودیں گے؟ کہا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیے کس نے حکم دیا؟ آئیڈلز جو ہیں وہ تو حکم دے نہیں سکتے ہیں. آئیڈلز جو ہیں وہ تو حکم دے نہیں سکتے ہیں. وہ کیا دیں گے؟ پتھر. تو کس نے عبد المطلب کو حکم دیا؟ یہ معلوم تو کرنا چاہیے کہ کوئی ہے. اسی لیے ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان اور عقیدہ اور فیتھ ہے, جہاں جہاں نور نبی پہنچا ہے وہ سب ولی خدا تھے اور خدا کی طرف سے ان کی اسپیشل گائیڈنس ہوتی تھی. کنواں کھودا, جب وہ زمزم کا کنواں ڈسکور کیا تو اس میں سے یہ ساری چیزیں نکلیں. اس میں سے 2 ڈیئر نکلے میڈ آف گولڈ, پیور گولڈ. اس میں سے 5-7 کچھ سوڈ نکلی اور اس میں سے وہ زرہ نکلی جس کو شیل کہا جاتا ہے. جب کھود گیا, جب یہ سامان نکلا تو یہ جارب آئیڈل ورشپر تھے, پھر پہنچ گئے. کہا عبد المطلب ہم نے تم سے کہا تھا مت کھودو, تم مانے نہیں, تم نے کھود لیا. اب مال نکلا ہے اس میں سے تو ہم کو بھی اپنا شیئر چاہیے. دیکھیں یہ پرانی عادت ہے بنی امیہ کی. اچھے کام میں مدد مت کرو لیکن جب فائدہ دیکھو تو جوائن ہو جاؤ. جی ابو سفیان نے کبھی محمد عربی کو تبلیغ میں ساتھ نہیں دیا, لیکن جب اس نے دیکھا اسلام کی بڑی آرمی ہے, اسلام کے نام پر تو کنگڈم ملنے والا ہے, دھڑ سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں. اب یہ بنی ہاشم کا کردار ہے جو ان کے دروازے پر بھیک مانگنے آتا ہے, وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے اگر تم شیر مانگتے ہو تو ہم تمہیں تمہارا شیر دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسے ہی نہیں, محنت ہم نے کی ہے, اسٹرگل ہم نے کیا ہے, یہ ساری محنت ہم نے کی ہے, ہماری قوم کے, ہمارے خاندان کے جوانوں نے کھودا ہے, یہ ہم تمہیں دیں گے, ایسے ہی نہیں دیں گے. ڈرو کیا جائے, لیکن ڈرو جو ہے وہ 2 نام پر نہیں ہوگا, ہمارے اور تمہارے نام پر نہیں, اس میں اللہ کا گھر بھی ہوگا, اس لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے, یہ یہیں پر ہے کنواں ہے, یہ خدا کی پراپرٹی ہے, اس میں اللہ کے گھر کا بھی حصہ ہونا چاہیے. 3 ناموں پر ڈرو کیا گیا. تلواریں نکلیں کعبے کے نام جب ڈرو ہوا, اور شیل نکلی عبد المطلب کے نام, پھر ڈرو کیا گیا. وہ جو مین جو تھا جس پہ سب رال ٹپک رہی تھی,
وہ جو ڈیئر جو تھے میڈ آف گولڈ 2، اس کا بھی جب ڈرا کیا گیا تو وہ بھی اللہ کے گھر کے نام پر ڈرا نکلا. اللہ کے گھر کو ملا، عبد المطلب کو ملا، اور آئیڈل ورشپر اور حرب سب خالی ہاتھ. اس کا مطلب یہ ہے برے لوگوں کا اچھائیوں میں حصہ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، برے لوگوں کا اچھائیوں میں حصہ نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ڈیئر کیا تھے، وہ ذہن میں کوشچن آتا نہیں ہے، وہ ڈیئر کیا تھے. اس زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا. کس زمانے میں؟ جناب اسماعیل کے بعد. اسی وہی بات ہے نا، جناب اسماعیل کے بعد جو تھا وہ ایک ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اسفند یار. پڑھیے گا کبھی تاریخ میں، اسفند یار بادشاہ تھا. بادشاہ جو تھا اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے ایک نظر مانی کہ میں وہاں مکہ میں جاؤں گا. اس لیے کہ بہت سے لوگ آتے تھے مکے میں، مشہور تھا، جناب ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا. وہاں پر بت بھی رکھے ہوئے تھے، آئیڈل بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن اچھے لوگ بھی آتے تھے، بہت سے آتے تھے. تو اس نے نظر کی، اور اس کی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ پوری ہو گئی، اس کا کام ہو گیا. تو اس نے نظر یہ کی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ جو بنایا ہوا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر جو ہے اس میں 2 سونے کے ہرن چڑھاؤں گا. میڈ آف گولڈ 2 ڈیئر جو ہے میں لاؤں گا اور یہاں پر ہینگ کر دوں گا. وہاں پر ہینگ تھے. تو آپ نے فرمایا یہ ڈیئر جو ہے یہیں پر رہیں گے، اس کا کچھ نہیں ہوگا. جس طرح سے پہلے بھی ہینگ تھے اللہ کے گھر میں، اسی طرح سے اندر ان کو ہینگ کر دیا جائے گا. ہاں ایک اور مجھے بات بھول گیا کہ اس کے اندر جو تھے وہ ہونز بھی نکلے تھے. جو جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے رحم آیا تھا جنت سے، اس کے ہون جو تھے، سینگ جو تھے، وہ بھی کنویں میں سے نکلے. تو وہ بھی کعبے کے نام پر نکلے، اس کو بھی کعبے میں رکھ دیا گیا. یہ ڈیئر جو تھے سونے کے وہ بھی کعبے میں رکھ دیے گئے، اور تلواریں جو تھی وہ بھی کعبے میں رکھ دی گئی. اور یہ جو زرہ، یہ جو شیلڈ جو تھی جناب عبد المطلب کے نام پر نکلی، انہوں نے اس کو میلٹ کروایا. میلٹ کروانے کے بعد میں خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیا. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ڈیئر میڈ آف گولڈ جو پریزنٹ کیے تھے اسفندیار ایرانی کنگ نے، عبد المطلب نے کعبے میں رکھوائے. اندر ہونز جو تھے یہ بھی رکھوائے، شیلڈ وہ تلواریں جو تھیں وہ بھی رکھوائیں، اور یہ بہت مدت تک رہے. اس میں سے ایک ڈیئر جو تھا سونے کا وہ چوری ہو گیا. چوری کہیں پر ہو تو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ نہیں کہ کون تھا. ہمارے گھر میں ہوتی رپورٹ لکھواتے ہیں، فوراً جا کر کمپلین کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر پولیس کچھ بھی نہیں کرتی اور رائٹنگ میں لے لیجیے تاکہ ہم کلیم کر لیں گے انشورنس سے. ارے اپنے گھر میں چوری ہو فوراً جا کر لکھواتے ہو کہ یہ ہو انشورنس سے کلیم کرنے کے لیے. خدا کے گھر میں چوری ہو جائے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور انویسٹیگیشن ہوا. ابو جہل جو رسول کا پکا دشمن تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ڈیئر سونے کا چرا لیا. اور چرانے کے بعد میں کیا بتاؤں کیا کیا اس نے. مکے میں ایک آدمی شراب لے کر آیا تھا، پینے والی شراب، وائن لے کر آیا تھا. انہوں نے وہ ڈیئر دے کر ڈرم کے ڈرم وائن خریدی اور خوب پی. یہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں سے ایک ڈیئر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ بہت تھکے، ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب آپ نے مکہ جو ہے وہ فتح کیا ہے، آپ جب مکہ کا دروازہ کھولا گیا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے آئیڈلز کو توڑ ڈالا. اور جب سب ٹوٹ گئے تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ یہ ڈیئر اس کا کیا کرے؟ آپ نے کہا لیو اٹ ایز اٹ از، رہنے دو. یہ آئیڈل نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، اس کی ورشپ نہیں ہوتی ہے، یہ تو کسی نے گفٹ دیا تھا، رہنے دو یہاں پر. وہ
جنہوں نے عبد المطلب کو پریشان کیا، جنہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے ہمیشہ ظلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے ہمیشہ ظلم کیا، جنہوں نے ہمیشہ قتل کیا، جنہوں نے ہمیشہ چوری کی، انہی کی اولاد کربلا میں تھی۔ ہاں، انہی کی اولاد تھی۔ امیہ، حرب، ابو سفیان، یزید، بنی امیہ۔ پڑھیے کبھی کون کون کربلا میں آیا تھا، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی جی، کہ کربلا میں کون کون آیا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتا دیا تھا، اے نبی تم کو افسوس ہوتا ہے، گھبراؤ نہیں، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے یہ انجوائے کر لیں گے، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے چوری کر لیں گے، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے بلڈ شیڈ کر لیں گے، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے یہ لوگوں کو پریشان کریں گے، لیکن عین تمہارے ساتھ ہے، اچھا رزلٹ تمہارے ساتھ میں ہے۔ یہ اسلام کو ختم کرنا چاہیں گے، پوری کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے، تمہاری اولاد کو بھی ختم کریں گے، لیکن نبی یہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، تمہارے بیٹے قتل ہو جائیں گے، ان کو کیپٹیو بنایا جائے گا عورتوں کو، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا لاکھوں سلام ان پاکیزہ عورتوں پر جنہوں نے اپنے بچے کو یہ کہہ کے دودھ پلایا، میرا بیٹا جوان ہوگا، راہ خدا میں قتل ہوگا۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ماں ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے، جتنے بھی پین ہوتے ہیں وہ اس کو بیئر کر سکتی ہے ماں، لیکن ماں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھے، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آج کی عورتیں اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتی ہیں، اچھی چیز ہے ہونا، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے، میرا بیٹا بڑا ہوگا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا سائنٹسٹ بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہوگا ڈینٹسٹ بنے گا، یہ بنے گا۔ لیکن وہ مائیں کیسی تھیں جو یہ کہہ کے لوریاں دیتی تھیں، میرا بیٹا جوان ہو کر حسین پر قربان ہوگا، پالا قربانی کے لیے، پالا شہادت کے لیے۔ کربلا کا واقعہ، کربلا کی ٹریجڈی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ دربار رسول میں مولا بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے آن کر کہا، اے اللہ کے نبی، درود و سلام کے بعد میں اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے حسین کو چاہتے ہیں؟ کہا جبرائیل، خدا کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ میرا حسین ہے، خدا کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو میرا حسین ہے۔ کہا لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک روایت ہے بہار میں جس کو محضر شہادت کہا جاتا ہے، ایک جبرائیل رجسٹر لے کر آئے ہوئے تھے، کہا اللہ کے نبی اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اتنا بتائیے آپ کو منظور ہے؟ کہا جبرائیل خدا کے دین کے لیے مجھے یہ منظور ہے، خدا کے دین کے لیے میرے حسین کی شہادت منظور ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر اس میں لکھ دیجئے کہ مجھے منظور ہے، سائن کیجئے۔
مولا علی کو آگے بلایا، کہا علی تمہارا حسین کتنا پیارا ہے، علی تمہارا حسین کتنا اچھا ہے، حسین سے تم کتنی محبت کرتے ہو، لیکن تمہارا یہی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اللہ کے دین کے لیے قتل کیا جائے گا۔ مولا خاموش ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا علی کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے دین کے لیے مجھے منظور ہے۔ کہا پھر اس میں سائن کر دیجئے۔ امام حسن کو بلایا گیا، بھائی کی شہادت دین خدا کے لیے منظور ہے؟ کہا مجھے منظور ہے۔ کہا اس میں سائن کر دیجئے۔ جب سب کی سائن ہو گئی، آپ سنیں گے رسول نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں علی اٹھو، اپنے گھر جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آؤ۔ لیکن جب میرے پاس فاطمہ کو لانا تو فاطمہ کے شولڈر کو زور سے پکڑ لینا۔ ایک مرتبہ فاطمہ آئی، کہا بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹی حسین سے محبت کرتی ہو؟ کہا بابا بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا کتنی محبت کرتی ہو؟ کہا اگر حسین پانی کہتا ہے میں فوراً لے کر دوڑتی ہوں۔ کہا یہی تیرا حسین، پیاسا قتل کیا جائے گا۔ بس ایک مرتبہ فرماتی ہیں اے بابا کس لیے؟ کہا دین کے لیے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ہاں تو کہا لیکن غش کھا کر گر گئی۔ اے رونے والو تم بہت خوش قسمت ہو۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں بابا میرے حسین پر کون روئے گا؟ خدا کی آواز آئی اے سیدہ مطمئن رکھو، قیامت تک قوم پیدا کروں گا جو تیرے حسین کو روئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلی اللہ علیک یا مظلوم یا شہید بأرض کربلا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اچھائیاں ہیں وہ بنی ہاشم کی وجہ سے ہیں۔ آج اسلام زندہ ہے تو بنی ہاشم کی وجہ سے، آج قرآن پڑھا جاتا ہے تو بنی ہاشم کی وجہ سے، آج دنیا میں اچھے کام کیے جاتے ہیں تو بنی ہاشم کی وجہ سے، آج حج ہے، آج اسلام کے دوسرے احکام ہیں تو اس کے پیچھے جو سیکریفائس اور قربانی ہے، جو کنٹریبیوشن ہے، وہ بنی ہاشم کا ہے۔ بنی ہاشم اگر اپنے ایمان کے زور پر، بنی ہاشم اگر اپنی طاقت کے زور پر، بنی ہاشم اگر اپنے کردار کے زور پر ان چیزوں کو زندہ نہ کرتے تو آج دنیا میں اچھائیاں زندہ نہ رہتی۔ احسان ہے بنی ہاشم کا احسان،
تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ہسٹری کو پڑھنا چاہیے. اور میں تو بچوں سے یہ بھی کہتا ہوں، بزرگوں سے بھی یہ کہتا ہوں، اسلام کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ میں اپنی بھی ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ہم خوجہ شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس طرح سے ہم ابھی تک سروائیو ہو رہے ہیں جبکہ دنیا میں تھوڑے سے ہیں. 1,24,000 ہیں، جتنے انبیاء ہیں اتنے ہم ہیں. کیسے سروائیو ہوتے ہیں؟ اللہ نے نبی کے نور کو، نبی کو دنیا میں بھیجا، ان کا نور جو ہے وہ ایک سے دوسرے مومن کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچا، اور جناب عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس دنیا کے اندر تشریف لائے. یہ بنی ہاشم کا صدقہ ہے، یہ بنی ہاشم کی قربانی ہے، یہ بنی ہاشم کا کنٹریبیوشن ہے. آج ہمارے پاس اسلام بھی ہے، آج ہمارے پاس رسول اسلام بھی ہے، آج ہمارے پاس ایمان بھی ہے، آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے. نہیں، یہ بنی ہاشم کا احسان ہے. آج ہمارے پاس جوانان جنت کے سردار بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت بھی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا احسان ہے، احسان ہے. کل میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جناب عبد المطلب نے جو سب سے بڑا اپنی زندگی میں کام کیا، وہ زمزم کا کنواں، وہ زمزم کا جو فاؤنٹن جو تھا، وہ جو چھپ گیا تھا، اس کو جناب عبد المطلب نے پھر سے ڈسکور کیا. جب جناب عبد المطلب نے اس کو ڈسکور کیا تو میں نے بیان کیا تھا، جب وہ کھودنا چاہتے تھے، جب وہ اس کو ڈگ کرنا چاہتے تھے، تب بھی ان کے اپوزیشن میں جو لوگ تھے، حرب تھا یا دوسرے اس کے ساتھی جو تھے، جو آئیڈل ورشپر تھے، انہوں نے آبجیکشن لیا تھا اور انہوں نے عبد المطلب کو اسٹاپ کیا تھا. لیکن عبد المطلب چونکہ طاقت والے تھے، عبد المطلب بنی ہاشم سے تھے، ان کو کوئی اسی طرح سے پریشان نہیں کر سکتا تھا. وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور خصوصاً نیک کام میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور انہوں نے وہ کام کیا اور زمزم کا کنواں، زمزم کا ویل جو تھا وہ انہوں نے ڈسکور کیا. جب یہ ڈسکور ہو گیا، اس کا مال جو ہے وہ ڈرو کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، تو قریش جو اس زمانے میں تھے، مشرکین جو اس زمانے میں تھے، جس میں سے حرب بھی ہے، یہ اپنی ٹیم لے کر آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا ہے، لیکن اب یہ ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے. دیکھیے، ہمیشہ انسانی سوسائٹی میں خرابیاں، برائیاں، لڑائیاں، نفرتیں، ہیٹریڈ، یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ جہاں پر انسان کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جہاں پر انسان اسٹرنگ کو پل کرنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. اگر اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برا آدمی ہوتا ہے، وہیں سے ڈسپیوٹ شروع ہوتے ہیں، وہیں سے بلڈ شیڈ شروع ہوتا ہے اور وہیں سے ہیٹریڈ شروع ہوتی ہے. جناب عبد المطلب نے کہا، جب کھودنے کی بات آئی تھی تو تم اپوزیشن میں تھے، جب کھودنے کی بات آئی تھی تو تم اس کے مخالف تھے. آج تم یہ کہتے ہو کہ اس پر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے، اس پر تمہارا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. لڑائی ہونے لگی تو جو لوگ مکے میں رہتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ لڑائی مت کیجئے، بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے کرائیے. اس زمانے میں جو عیسائی تھے، ان کی کتاب کے جو جاننے والے تھے، وہ زیادہ تر سیریا میں رہتے تھے. تو وہاں پر ایک عورت تھی جو بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا بہت زیادہ رسپیکٹ تھا، لوگ اس کی بہت بات مانتے تھے. اگر وہ کوئی فیصلہ ججمنٹ دے دیتی تھی، سب اسے ایکسپٹ کرتے تھے. مکے والوں نے کہا آپ دونوں جو ہیں وہاں سیریا جائیے، اپنا کیس اس کے سامنے پریزنٹ کیجئے، وہ جو فیصلہ دے گی ہم اسے منظور کر لیں گے، آپ کو بھی منظور کرنا ہوگا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جناب عبد المطلب بنی ہاشم کو لے کر اور حرب اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر سیریا کی طرف ججمنٹ کے لیے جاتے ہیں کہ زمزم پر کس کا کنٹرول ہوگا، خانہ کعبہ پر کس کا کنٹرول ہوگا. عرب کا زمانہ جیسا تھا، راستے میں جناب عبد المطلب کے پاس پانی ختم ہو گیا، ان کے ساتھیوں کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا. انہوں نے حرب اور ان کے ساتھیوں سے پانی مانگا
کہ بھائی دیکھو ہمارے واٹر بیگ میں پانی بالکل نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے, ہمیں پانی دے دو, اگر تم ہمیں پانی نہیں دو گے تو ہم مر جائیں گے. ان کا نہیں پانی نہیں, ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیے پیاسا رکھنا یہ پرانی بنی امیہ کی عادت ہے. جناب عبد المطلب نے کہا ہم پیاسے مر جائیں گے, لیکن مرنے سے پہلے ہم کو پانی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. چلو ہم سب مل کر کنواں کھودتے ہیں. سب نے کنواں کھودا وہاں پر, لیکن پھر بھی پانی نہیں نکلا. جب پانی نہیں نکلا تو جناب عبد المطلب نے کہا اگر ہم سب کے سب پیاسے مر جائیں گے تو ہم کو کون دفنائے گا, لہذا ایسا کرو کہ سب اپنی اپنی قبریں کھود لیں. جو آدمی مرتا جائے گا ہم اس کو بیری کرتے جائیں گے, جو مرتا جائے گا ہم اس کو دفناتے جائیں گے, جو مرتا جائے گا ہم اسے دفناتے جائیں گے. قبریں کھود کر تیار ہو گئی. لیکن جناب عبد المطلب چونکہ اللہ کے خاص بندے تھے, اللہ کی طرف سے ان کو خاص گائیڈنس ملتی تھی, پھر بھی جناب عبد المطلب نے کہا سارے کے سارے لوگ ایگزاسٹڈ تھے, سارے کے سارے لوگ ٹائرڈ تھے, پانی نہیں تھا, اتنی محنت کی تھی, کنواں بھی کھودا تھا اور قبریں بھی کھودی تھی, لیکن جناب عبد المطلب جناب کہا ہم بھی پھر بھی پانی کو ہم تلاش کریں گے. چلو اپنی اٹھنی کے اوپر بیٹھتے ہیں, اپنے کیمل کے اوپر بیٹھتے ہیں, تھوڑی دور جاتے ہیں, اور جانے کے بعد میں ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جائیں گے, اور جانے کے بعد میں پانی ہم تلاش کریں گے. زندگی کو بچانا ضروری ہے, پانی کا حاصل کرنا ضروری ہے, چلو یہاں سے. جناب عبد المطلب جس کیمل پر بیٹھ کر جا رہے تھے وہ کیمل بیٹھا ہوا تھا. جناب عبد المطلب اس کے پاس میں گئے اور جیسے ہی اپنے کیمل کو اٹھایا, اب عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ کیمل کے پیر کے نیچے سے ایک پانی کا فاؤنٹن نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے. جیسے ہی جناب عبد المطلب نے پانی دیکھا, ان کے ساتھی تھے انہوں نے بھی پانی دیکھا اور وہ شاؤٹ کرنے لگے. جلدی جلدی وہاں پر سب گئے, سب نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد میں جو ان کے پاس میں واٹر بیگ و مشک تھی وہ بھی پانی انہوں نے بھرا. جناب عبد المطلب نے حرب اور ان کے ساتھیوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں کہا آؤ آؤ, تمہارے پاس میں پانی اگر نہیں ہے, تھوڑا پانی ہے, آؤ یہاں پر پانی کا چشمہ نکلا ہے, آؤ تم بھی پانی پیو اور تم بھی پانی اپنی مشکوں میں بھر لو. وہ جب وہاں پر آئے تو پریشان ہو گئے. انہوں نے اتنی محنت کی, کہیں ان کو پانی نہیں ملا, انہوں نے کنواں کھودا, کہیں پانی نہیں ملا, یہ یہاں اونٹ کے پیر کے نیچے سے پانی نکلا. تو ایک مرتبہ حرب اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے سب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اے عبد المطلب, اے ہاشم کے بیٹے, اب ہم سیریا فیصلے کے لیے نہیں جائیں گے. اللہ نے اور تمہارے جس خدا جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ رائٹ کون ہے اور رونگ کون ہے, کس کے کنٹرول میں زمزم ہونا چاہیے اور کس کے کنٹرول میں زمزم نہیں ہونا چاہیے. جو خدا تمہیں اس ڈیزرٹ میں پانی کا چشمہ دے سکتا ہے, وہی خدا نے کہا ہے کہ تمہارے پاس میں زمزم کا چشمہ ہونا چاہیے. جب خدا تمہیں یہ دے سکتا ہے تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ زمزم پر تمہارا کنٹرول ہوگا. واپس آ گئے. جناب عبد المطلب کا کنٹرول زمزم کے اوپر رہا, اور جناب عبد المطلب لوگوں کو سروس دیتے تھے, لوگوں کی خدمت کرتے تھے. ایک دن, اس لیے کہ یہ جو ہے وہ اینڈ میں نہیں ہوا ہے, یہ واقعہ جناب عبد المطلب کی زندگی میں اینڈ میں نہیں ہوا ہے, یہ بگننگ تھی. جناب عبد المطلب کی جوان تھے, ان کی شادی ہو گئی تھی, ان کے یہاں صرف ایک بیٹا تھا. جب زمزم جو ہے وہ کھودا ہے, ڈگ کیا ہے, ری ڈسکور کیا ہے, تو اس وقت جناب اس میں کام کرنے میں جناب عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا. ہسٹوری نے لکھا ہے کہ وہ حارث تھے. تو جناب عبد المطلب کو بہت فیل ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگارا, اتنا اچھا کام کرنے کے لیے میرے پاس میں صرف ایک ہی بیٹا تھا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے 10 بیٹے دے. اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جناب ابراہیم, چونکہ یہ جناب ابراہیم ہی کی نسل میں سے ہیں, اے اللہ مجھے 10 بیٹے چاہیے, اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. اور اللہ نے جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے. اور جب 10 بیٹے دیے, اور جب جناب عبد المطلب کے یہاں 10 بیٹے ہو گئے اور وہ سمجھدار جب ہو گئے, تو جناب عبد المطلب نے سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں کہا دیکھو میں نے اللہ سے یہ نذر کی تھی
کہ میں تم میں سے ایک کو ذبح کروں گا, راہ خدا میں قربان کروں گا, جب میرے پاس میں 10 ہو جائیں گے. تم سمجھدار ہو گئے ہو, میں تمہیں چوائس دیتا ہوں, تم اس کو ایکسپٹ کرتے ہو یا نہیں ایکسپٹ کرتے ہو. سب نے کہا آپ نے جو نظر مانی ہے ہم سب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خدا کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے. فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ڈرو کیا گیا. بہت مشہور واقعہ ہے. ڈرو کیا گیا. اس ڈرو میں جناب عبداللہ کا نام نکلا جو ہمارے نبی کے فادر ہیں. جناب عبداللہ کا نام نکلا, لیکن جناب عبداللہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ جناب عبد المطلب کے ڈیئر بھی تھے اور جناب عبد المطلب کے نیئر بھی تھے. جس طرح سے یعقوب کے جو 11 بیٹے تھے ان میں سب سے زیادہ یوسف یعقوب سے نزدیک تھے, اسی طرح سے عبداللہ جناب عبد المطلب سے بہت نزدیک تھے. لیکن چونکہ نظر مانی تھی, ڈرو میں ان کا نام نکلا ہے. جناب عبد المطلب تیار ہو گئے. خاندان والوں نے, بنی ہاشم نے, مکے والوں نے, سب نے کہا کہ نہیں ایسا مت کیجئے, ایسا کیجئے پھر سے ڈرو نہ ڈالیے, اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے عبداللہ کو ذبح کر دیجئے. پھر سے ڈرو کیا گیا, عبداللہ کا نام نکلا. کہا تیسری مرتبہ ڈرو کیجئے, پھر عبداللہ کا نام نکلا. جناب عبد المطلب کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے کہ خدا یہ چاہتا ہے میرے بیٹوں میں سے کہ میں جسے ذبح کروں وہ عبداللہ ہے. جناب عبداللہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. آپ نے ہاتھ پکڑ کے, آپ مکے کے باہر ایک جگہ ہے جہاں پر ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے. مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, اچھے جو لوگ تھے, سب نے آ کر راستہ روک لیا. کہا عبد المطلب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, عبد المطلب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. اگر تم نے عبداللہ کو ذبح کر دیا تو پھر یہ سوسائٹی میں رسم بن جائے گی, یہ کسٹم بن جائے گا کہ لوگ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے. ایسا مت کرو. کہا نہیں میں کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں نے نظر مانی ہے, یہ ڈرو کے ذریعے سے اللہ کا فیصلہ ہے. کہا ایک ہم آپ کو چوائس دیتے ہیں, 2 کام کیجئے. اونٹ آپ کے پاس میں ہے, اونٹ کے نام پہ ڈرو ڈالیے اور عبداللہ کے نام پر پہلے 10, اگر پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے اس میں 10 اور ایڈ کیجئے, پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے 10 اور ایڈ کیجئے. اسی طرح سے 10 ایڈ کرتے جائیے اور 100 تک یہ نمبر پہنچنا چاہیے. 100 اونٹ ہیں, 100 کیمل ہیں اور عبداللہ ہیں. اور اگر 100 کے بعد بھی عبداللہ کا نام نکلے تو پھر عبداللہ کو ذبح کر دیجئے. 10 اونٹ کے نام پر ڈالا, عبداللہ کا نام نکلا. 20 کیے, عبداللہ کا نام نکلا. 30 کیے, عبداللہ کا نام نکلا. یہاں تک کہ 100 اونٹ جو ہے, کیمل جو ہے, ان کے اوپر ڈرو کیا گیا. اس وقت کیمل کے نام پر ڈرو نکلا اور عبداللہ بچ گئے. سب دوڑے ہوا ہے, عبداللہ کو چھاتی سے لگایا, حق کیا, گلے لگایا, آنسو بہ رہے تھے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے اور عبداللہ کو بچا لیا ہے. عبد المطلب نے کہا نہیں, یہ میری نظر میں چیٹنگ ہے, میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں. کہا نہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. کہا نہیں, 3 مرتبہ اور ڈرو کیا جائے گا. 100 کیمل عبداللہ, 100 کیمل عبداللہ, 100 کیملز عبداللہ. اور اگر 3 مرتبہ کیملز کے نام پر ڈرو نکلا تو میں کیملز کو ذبح کروں گا, ورنہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا. 3 مرتبہ پھر ڈرو کیا گیا, کیملز کے نام پہ نکلا. دوسری مرتبہ کیملز کے نام پر نکلا. تیسری مرتبہ کیملز کے نام پہ نکلا. اس طرح سے عبداللہ کی جان بچ گئی اور جناب عبد المطلب نے اونٹوں کو ذبح کر دیا. ہمارے نبی فرماتے تھے, ان کی حدیث تھی, اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں اسماعیل کی نسل سے ہوں. اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے اور میرے فادر عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کو ذبیح کہا جاتا ہے. میرے بابا بھی ذبح نہیں ہوئے پھر بھی ان کو ذبیح کہا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین, اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور ایک عبداللہ ذبیح اللہ ہے. بچ گئے جناب عبداللہ,
میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی آپ بنی ہاشم کا کیریکٹر اگر تاریخ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو غور سے دیکھیں کہ بنی ہاشم کیا تھے. دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوگا ابو جہل جو اپنی زندگی میں کرتا تھا، ابو لہب جو اپنی زندگی میں کرتا تھا، حمالۃ الحطب جو اپنی زندگی میں کرتی تھی، ہندا جو اپنی زندگی میں کرتی تھی، ابو سفیان جو اپنی زندگی میں کرتا تھا، اللہ نے کسی کافر کے ایکشن کو شریعت کا حکم نہیں بنایا ہے. کسی کافر کے حکم کو، کسی کافر کے عمل کو شریعت کا حکم نہیں بنایا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا عبد المطلب وہ گریٹ انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں 5 چیزوں کو انٹروڈیوس کیا، اسپیشلی جس پر عبد المطلب پریکٹس کرتے بھی تھے اور دوسروں کو پریکٹس کے لیے انوائٹ کرتے تھے. جب اسلام آیا اور میں نے کہا کہ میں نبی ہوں تو اللہ نے وہ چیزیں اسلام میں رکھی، اس کو ریموو نہیں کی. آپ نے فرمایا عرب کے ماحول میں جب باپ مر جاتا تھا تو وہ اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا. قرآن نے حکم دیا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اے لوگوں جن سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے تم اسے شادی مت کرنا، وہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں جن سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے. عبد المطلب پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس ایکشن کو حرام قرار دیا. جاہلیت کے زمانے میں یہ عبد المطلب تھے جنہوں نے کہا باپ کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے. عبد المطلب نے حرام قرار دیا تھا، وہی حکم اللہ نے بھی اسلام میں باقی رکھا. قرآن میں اللہ نے نازل کیا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں نے شادی کی ہے ان سے تم شادی مت کرنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے. تو یہ پہلے کس نے پریکٹس کی؟ عبد المطلب نے پریکٹس کی. کس نے پہلے اس کو امپوز کیا، امپلیمنٹ کس نے سوسائٹی میں کیا؟ عبد المطلب نے کیا. پہلے عبد المطلب نے یہ آرڈر دیا، جب اسلام آیا تو خدا نے بھی یہی آرڈر دیا. پھر آپ فرماتے ہیں عبد المطلب وہ ہیں جن کو ایک ٹریجر ملا تھا، خزانہ ملا تھا، تو خزانے میں انہوں نے اس خزانے کا، اس ٹریجر کا 1/5 جو ہے 1/5 جو ہے وہ خمس کے طور پر نکالا. یہ خمس کا سسٹم جو ہے وہ عبد المطلب کے زمانے سے شروع ہوا ہے. عبد المطلب نے 1/5 دیا اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی بالکل وہی آرڈر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ، جب تمہیں کوئی نفع ملے، جب تمہیں کوئی پروفٹ ملے، جب تمہیں کوئی ٹریجر ملے تو اس میں سے 1/5 جو ہے یعنی 20% جو ہے وہ خدا کی راہ میں تم دینا. یہ خدا کا حصہ ہے. یہ خمس کس نے انٹروڈیوس کیا؟ عبد المطلب نے انٹروڈیوس کیا تھا عبد المطلب نے، اور وہی حکم اللہ نے اسلام میں بھی باقی رکھا اور قرآن میں بھی وہی حکم دیا. عبد المطلب وہ ہیں جنہوں نے بلڈ منی جو ہے وہ 100 کیمل رکھی تھی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، قتل جو ہو گیا ہے، اس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو بلڈ منی چاہیے، تو عبد المطلب نے یہ سسٹم رکھا تھا کہ بلڈ منی جو ہے وہ 100 کیملز ہوں گی. یہ عبد المطلب نے باقاعدہ طور پر پریکٹس کی تھی اور کروائی تھی. جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے بھی بلڈ منی جو ہے وہ 100 کیملز ہی رکھے. کس نے؟ عبد المطلب نے کیا اسلام سے پہلے. اسلام جب آیا تو اسلام نے وہی حکم رکھا، وہی بات رکھی جو عبد المطلب اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر ایسا ہو وہ کسی چیز کو انٹروڈیوس کرے اور اللہ کو پسند آئے تو بات الگ ہے، پسند آنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو وے آف لائف بنا دے؟ یہ کردار عبد المطلب کا بتاتا ہے. عبد المطلب معاذ اللہ کافر نہیں تھے، عبد المطلب پیور مسلم تھے اور مکمل اور کامل مومن تھے.
عبد المطلب کی زندگی میں جب ان کی لاسٹ ایج تھی, بالکل بوڑھے ہو گئے تھے, تو ایک واقعہ ہوا. ہمارے نبی جس ایئر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں, جس کو ایلیفن ایئرز کہتے ہیں, ایلیفن ایئر میں جو ہے وہ نبی عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں عبد المطلب کی آخری زندگی کے آخری دن تھے. اس میں وہ واقعہ ہوا جو سب کو معلوم ہے. ابرہا جو ہے وہ یمن سے آیا اور خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے, اور اس کے بعد میں جب وہ آیا تو اس کے ساتھ میں ایلیفنٹ تھے, ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا. عرب نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے, سنے تھے کہ ایک ایسا اینیمل ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے, ٹرنک ہوتی ہے اس کے, اتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, اتنا بڑا ہوتا ہے, کبھی